السلام علیکم۔ دیکھیے اس پورے خاندان کے ساتھ صدیقی کا لفظ تو لگا ہوا ہے، صدیقی، حالانکہ بہت زبردست اس کے معنی ہے، لیکن سچائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، صاف گوئی کے ساتھ ایسا لگتا ہے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خاص کر میں عبید الرحمان صدیقی اور عماد الرحمان صدیقی اور ان کی جو سرپرست اعلیٰ ہیں فیاض محمود کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے اندر جو بھی کمزوریاں تھیں جس کی نشاندہی کی گئی اور بڑے خلوص کے ساتھ ان کے ساتھ ایک اتحاد کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے ہمارے قریب آئے ہیں بدنیتی کی وجہ سے، اور ہمارے قریب آ کے کس طرح ہمارے ساتھیوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ بتائیے کیا جواز ہے اس کا؟ ہمارے مرکز کے اندر آ کے جو ہمارے وہاں ناظم تھے ریاض صاحب، ان کو خراب کیا، پھر وہاں جو ہمارا خازن تھا کتیبہ سلمان، اس کو خراب کیا اور ان کو آفریں کی، ان کو مال کی آفر کی۔ بتائیے یہ کیا، یہ وہ نہیں ہے جس طرح وہ امریکی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، خریدنا، ہارس ٹریڈنگ، وہی مزاج ہے ان کا۔ اور پھر شعیب عالم سے جو ایک بڑی وہ ہوئی بلنڈر ہوا تو اس کا انہوں نے جس طریقے سے اعلان کیا تھا، ہم لوگوں نے 5-6 دن کو کہتے رہے بس اتنی معذرت کر لو بھائی، کتنی آپ نے کردار کشی کی ہے اور الزام لگایا ہے اور ہمارے نظم کے اوپر انگلی اٹھائی ہے، تو آپ کو تو زیب تو نہیں دیتا ہے۔ تو اس کی اصلاح کرنے کی بجائے اس کو اور تھپکیاں دیتے رہے۔ اور پھر جناب فیاض محمود صاحب کی وہ جو ریکارڈنگ پکڑی گئی، عبید بھی اس میں ملوث نکلے، اور جس آدمی سے انہوں نے گفتگو کی تھی آدھا گھنٹہ، جس کا حوالہ انہوں نے دیا کہ میں نے ضمیر صاحب کو سمجھا دیا ہے یہ کریں وہ کریں، ابھی یہ سوال و جواب ڈاکٹر صاحب کے جو ہیں، یہ جو کتاب ہے اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے، اس کو پینڈنگ کریں، اس کو ہم دیکھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اس کو ہم اپنے سر نہیں لیتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے تو یہ ٹکڑے ہوئے ہیں، گروپ بنے ہیں۔ تو اس انداز سے ان کی جب گفتگو سنی تو حیرانگی کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اس بات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، تشریح، سوال و جواب اور جو ہے اس سے ذرا بھی نہیں ہٹا جائے گا، تو ہمیں تو بہت خوشی ہے، اس سے نہیں ہٹا جائے گا تو اور کیا ہمیں چاہیے۔ تو اس کے بعد اندازہ لگائی اس میں کس قدر یہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس میں چلو ایک معقول کوئی اگر وضاحت اپنی کرتے اچھے الفاظ میں، چلو پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ ان سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن اب دیکھیے کر کہہ رہے ہیں جس بندے نے گواہی دی، کتنے وہ پرانے ساتھی ہیں، بزرگ ساتھی ہیں، اور کتنے محنتی ساتھی ہیں وہ، اور ان کو جناب پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی کیا ویلیو ہے جی، ضمیر صاحب کی کیا ویلیو ہے، اور اب ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ نے غلط بیانی کی ہے، علمی خیانت کی ہے، اور آپ نے منافقت کی ہے۔ آپ اندازہ لگے کیسے کیسے القاب دے رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں۔ منافقت انہوں نے کی ہے یا منافقت آپ نے کی ہے؟ باجوہ صاحب، فیاض محمود باجوہ صاحب اور عبید الرحمان صاحب، منافقت آپ لوگوں نے کی ہے اور الٹا ضمیر صاحب کو کہہ رہے ہو منافقت کی ہے۔ پھر جناب بجائے اس کے کہ معقول گفتگو کرتے فیاض محمود صاحب سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکھ رہے ہیں کہ سارے جاہل ہیں، اندازہ لگائیے یہ سارے کہتا جاہل ہیں، سب کا نام لے لے کے اس میں ہمارے ساتھیوں کا بھی نام لیا۔ بس صرف عالم دین اگر کوئی ہے، شیخ العرب والعجم، شیخ الکائنات، تو وہ فیاض محمود باجوہ مناظر باز ہیں جی۔ تو بتائیے ڈاکٹر صاحب کی جو لٹریچر کیا نام ہے سوال و جواب کی کتاب تھی، اس کو کہتا ہے پینڈنگ کرو، اور اپنے مناظرے کی کتاب کو خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ اور کلرڈ اسکیم کے ساتھ اور کتنے خرچے کے ساتھ اس نے اپنے مناظرے کی کتاب کو چھپوایا ہے۔ بتائیے یہ کوئی جماعت کا موقف تھا؟ پھر اب طویل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان سوال و جواب کے بارے میں نہیں کہا ہے کہ جو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، بلکہ ان سوال و جواب کے بارے میں کہا ہے جو پہلے مرتب ہوئے تھے، اور یعقوب علی کے پاس اس کا ریکارڈ ہے یا اختر بیگ صاحب کے پاس اس کا ریکارڈ ہے، اس کو آن نہیں کرتے۔ اچھا اتنا بھی جرم کافی تھا کہ وہ اگر تمہارے پاس پہلے موجود تھے اب تم آن نہیں کرتے ہو یا اس کو اپنے سر نہیں لیتے ہو، یہ بھی جرم تھا۔ چلے جائے کہ تو اب ضمیر صاحب کی گواہی آ گئی کہ نہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی جس کو میں کمپوز کر رہا ہوں،
اور پھر کہتے ہیں دیکھو میں نے تو اس انداز سے کہا تھا. اچھا اس انداز سے کہا تھا تو بتاؤ جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ قسطیں آ چکی تھیں کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، شکر گزاری کا سجدہ ہے اور یہ سجدہ تعظیمی نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی نہیں ہے، تو اس وقت آپ نے تحریر لکھوائی تھی کہ دیکھو یہ لہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف لے جاؤ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر یہ مطلب یہ بنے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اور فیاض محمود باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ لہو کی ضمیر اگر ادھر لے جاؤ تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، مانی پھر یہ بن جائے گا. چلو اس میں حیرت ہے کہ اپنے بدر الزمان صدیقی کے بھی سائن موجود ہیں، یعقوب علیہ کے بھی موجود ہیں، سارے اس میں ملوث ہیں یہ سارے لوگ. اور پھر ابھی سال بھی نہیں ہوا جب ان کا نیا یہ خفیہ نظم بنا ہے، خفیہ نظم انہوں نے بنایا، اندازہ لگائیے. اور اس کے اندر پھر انہوں نے تجویز پیش کی. سردار اشرف صاحب نے مجھے بتایا کہ فیاض محمود باجوہ نے اس پر زور دیا کہ نہیں لہو کی ضمیر اگر یوسف علیہ السلام کی طرف بھی لے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا پھر معنی یہ بنے گا. تو سردار اشرف صاحب نے اس کو روک لیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اصل میں یہ سعید کا لنگوٹیا ہے، جا کے سعید کو بھی ذرا خوش کر دیا جائے، اس کو بھی ساتھ میں لائے. یہ سب کو ساتھ میں لانے کے چکروں میں یہ دماغ جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہے. ہمارا دماغ اور ان کے دماغ میں اصل میں یہی فرق ہے، ہمارے موقف میں اور ان کے موقف میں. ان کا موقف یہ سب کو ساتھ لے کے چلو، عقیدے کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے، موقف کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے. اسی وجہ سے عبدالحفیظ صاحب کی بھی تقریریں، ابتدائی کلمات جو بہت ہی اہم پورے پروگرام کی روح ہوتے ہیں، ابتدائی کلمات اور اختتامی کلمات، وہ اپنے ان پروگراموں کے اندر عبدالحفیظ صاحب کی کرواتے رہے جو ملائکہ کے سجدے کو نہیں مانتے ہیں اس طریقے سے جس طرح قرآن میں بیان ہوا ہے. منع کرنے کے باوجود پھر بھی ان کو آگے کرتے رہے ہیں. تو آپ خود سوچیے اللہ کے بندو ان کا موقف کس قدر کمزور ہے اور کس طرح یہ اپنے غلط موقف کو ثابت ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو غلط ثابت کرتے ہیں. ان کو جاہل کہتے ہیں، جاہل کہنا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، جاہل فلاں جاہل. اور اس طرح بتائیے کیا دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے یا نفرت پیدا ہوتی ہے؟ تو یہ ان کا بہت ہی نیگیٹو کردار سامنے آیا ہے اور بہت زیادہ یعنی انہوں نے نقصان پہنچایا ہے ڈاکٹر صاحب کی اس اجتماعیت کو، اور گروپ در گروپ کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور اب مومنوں کو آپس میں نہ ملنے میں بھی ان کا بڑا کردار ہے. یہ بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. ایک یہ، اور دوسرے گروپ میں کیا نام ہے زبیر صاحب ہیں جو سرفراز صاحب کے بھائی ہیں، وہ بھی نہیں ملنے دیتے کیونکہ ان کے پتہ نہیں کیا مفادات ہیں. اور ادھر اختر بیگ صاحب ہیں، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ان کے موقف کو ہم ذرا درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کلپ چلا جاتا ہے ان تک تو اس طرح مشین گن کی طرح فتوے نکلتے ہیں اور ایسے ایسے الزامات لگاتے ہیں، ایسے ایسے القاب سے نوازتے ہیں یہ عالمی دین. تو ان علماء کو کیا ہو گیا ہوئے لوگوں، ان کی خبر لو یا ذرا ان کو پکڑو، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہو، یہ تمہاری تربیت ہوئی ہے؟ افسوس، صد افسوس. پھر اس کے علاوہ دیکھیے مسجد توحید چکری قلعہ میں بیٹھ کے مختار صاحب کی موجودگی میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلپ سننے کے بعد کہ دیکھو یہ جو ویڈیو کا استعمال ہے اگر اس میں برائی کا شائبہ تک نہ ہو تو یہ اسلام اور ایمان کے لیے بالکل جائز ہے اور تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، تصویر کے حکم میں نہیں آتا ہے. اس طرح سننے کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ برائی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جائز ہے، ڈاکٹر عثمانی کہتے ہیں جائز ہے، اور علامہ فیاض محمود صاحب کہتے ہیں نہیں برائی ہے، اس سے فاشی پھیلے گی، اندازہ لگے. ان کا اتنا فہم نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات جب سامنے آ جائے تو پھر حرف اور لفظ بھی نہیں بدلی کیا جائے گا. بتاؤ کیا کتنی چیزیں آپ نے بدلی کر دی، کتنا اختلاف کیا ہر موقع کے اوپر. اور اب تو بالکل کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ ہم ان کو اپنے سر نہیں لیتے. یہ الفاظ آپ کے منہ سے کیوں نکلے؟ یہ الفاظ اتنے خطرناک ہیں اور ان کی وجہ سے یہ گروہ بندی ہوئی ہے. اس کا بتائیے کوئی توڑ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی آپ تحویل ہی نہیں پیش کر سکتے. ہاں، جن کے دلوں میں کوئی ایمان عقیدے اور اجتماعیت کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ ٹھیک ہے لگے رہیں، چمٹے رہیں، ان کی چھتری کے نیچے رہیں. اس کے بعد جب کھائی کے اندر جا کے گریں گے آگے جا کے، پہلے دیکھیں یہ 15 سال بعد یہ انکشاف ہوا ہے کہ یعقوب اور سرفراز کا موقف اور کس قدر یہ غلط تھا اور کس طریقے سے انہوں نے غلط لوگوں کو گائیڈ کر کے اور ان کو ڈسا ہے.
اور اب ظاہری بات ہے پھر 10-15 سال اور لگاؤ ان کی چھتری کے نیچے فیاض محمود کے، اور اس کے بعد جب تمہیں پتہ چلے گا تو پھر پچھتاؤ گے اللہ کے بندو۔ ہم لوگوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، پچھلے سال ہی کہہ دیا تھا کہ عبید الرحمان صدیقی صاحب جب فیاض محمود آپ کو ڈسیں گے نا تو آپ یعقوب علی کو بھول جائیں گے۔ تو بالکل وہی معاملہ ہوا۔ یعقوب تو بہت کم چیزوں کا انکاری ہے، ڈاکٹر صاحب سے اختلاف اس کا بہت کم ہے، فیاض محمود صاحب کا تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، دعائی کی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے تو فتووں کی مشین گن کھولی ہوئی اپنے مومنوں کے اوپر، اور فوراً چھوٹتی فلاں جائل فلاں جائل فلاں جائل۔ یہ عالم دین صاحب ہے جی، مناظرہ باز صاحب ہے جی، مناظرے کرتے ہیں، اور مناظرے باز جو آدمی ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتا، جس کا مزاج ہوتا ہے، اسی وجہ سے کبھی بھی اب یہ رجوع نہیں کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور نہ ہی کوئی توبہ کریں گے کہ کتنی بڑی بڑی باتیں آپ کے منہ سے نکل گئے۔ تمہارے اپنے لوگ کہتے ہیں یہ غلط موقف ہے ان کا، ڈاکٹر بھٹی صاحب کہتے ہیں، اپنے کمانڈر اقبال صاحب کہتے ہیں، ان کے اظہر صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا غلط معاملہ ہوا ہے، اور کتنے لوگ ہیں، خود ضمیر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کتنی بڑی علمی خیانت کی ہے اور کس قدر ان کا بہت سامنے ہے، لیکن ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری تو ویسے ہی نہیں مانتے، اپنوں کی بھی نہیں بات مانتے ہیں، صرف عبید صاحب جو ان کے نیچے لگے، پتہ نہیں ان کو کیا مفادات ہیں ان سے۔ کاش عبید صاحب اور اماد صاحب اتنے اللہ سے ڈر جائیں جتنے فیاض محمود سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔